اندھیرے میں اگر پتہ چل جائے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بہت سنگین اور سخت ہے، اندھیرے میں اللہ اللہ کر رہے، وہ جوتے ساتھ لینے والے سے ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ شب و روز کی محنت شاقہ سے جو ایک صالح تمدن تیار ہوا وہ اہل تقویٰ تھے۔ ہاں، وہ پورا معاشرہ متقیوں کا تھا۔ ایک ایک صحابی بہترین سچا موتی ہے۔ اللہ نے ایسے ہی عرش سے نازل کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، جانبین سے رضا ہے۔ ممکن ہے آپ تو اس بھائی سے راضی ہوں پر یہ تم سے راضی نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ہوا ایک طرف کی رضا کا جبکہ جانبین سے رضا مندی نہ ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ان سے، وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ یہ پروانہ رضا مندی کا خود رب تعالی شانہ نے نازل کیا۔ ایسے متقی و پارسا لوگوں کا ایک پورا معاشرہ، 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ تیار ہوئے، انہوں نے آگے تابعین، انہوں نے آگے تبع تابعین کو تیار کیا، ایسے ہی لوگ تھے۔ میں نے عرض کیا تھا سورت کا موضوع ہے اجتماعی تقوی۔ ایک صحابی ہے نابینا رضی اللہ عنہ، اپنی خان کی ضروریات کے پیش نظر بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ اونٹ بازار میں لے جاؤ، یہ فروخت کر دو۔ بیٹا اونٹ لے گیا، بیچ دیا، پیسے لیے، گھر آ گیا، ابا حضور یہ پیسے ہیں اونٹ کے۔ کہا بیٹا بات سنو، اس اونٹ میں یہ عیب بھی تھا، کوئی نقص تھا، گاہک سے وہ کہا نہیں کہا؟ نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے۔ کس کے ہاتھ فروخت کیا؟ کہا میں نہیں جانتا، غیر معروف آدمی تھا، ہمارے شہر کا تو تھا نہیں، مدینے کا نہیں تھا۔ اچھا تمہیں اس کے حلیے بشرے، اس کی وضع قطع سے وہ کہاں کے لوگوں کا؟ کہا ابا حضور یہ مجھے معلوم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جو تیری اس کی گفتگو ہوئی تجھے وہ کچھ یاد ہے؟ ہاں وہ تو سب یاد ہے کہ دوران سودا اس نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، وہ الفاظ یاد ہیں؟ ہاں۔ اس نے مجھے پوچھا تھا یہ اونٹ بیچنے کا ہے، میں نے کہا تھا ہاں، اس نے یہ الفاظ بولے تھے، میں نے یہ کہا، اس نے مجھے آگے سے یوں پوچھا، جب بیٹے نے چند جملے اس کے کہے تو صحابی رضی اللہ عنہ پہچان گئے یہ فلاں قبیلے کے لوگوں کے الفاظ ہیں۔ چلو بھائی، وہ پیسے ساتھ لیے تھیلی میں، بیٹے کو ساتھ لیا، اس کے قبیلے میں دور جگہ ایک دور افتادہ بستی، وہاں پہنچے۔ نام تو معلوم نہیں تھا اس کا کیا ہے، بس یہی پوچھتے ایک آدمی نیا اونٹ مدینے سے خرید کر آیا ہے، وہ کون ہے؟ اکثر لوگوں کو معلوم نہ تھا، بالآخر کسی نے کہا وہ اونٹ لے کر آئے ہیں، کون؟ فلاں صاحب، ان کا گھر آؤ، ڈھونڈ لیا جی ان کو۔ اللہ اکبر۔
جب دل میں تڑپ ہو، طلب صادق ہو، تقوی ہو، تو یہ سارا کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ ڈھونڈ لیا، وہاں پہنچے، وہ بیٹا بھی ساتھ تھا جس سے انہوں نے اونٹ خریدا، وہ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ مدینے کے لوگ میرے مہمان، میری قسمت، انہوں نے وہی اونٹ ذبح کیا، ان کی دعوت ان کا کھانا تیار کیا کہ ہماری قسمت کے مدینے کے رہنے والے میرے ہاں مہمان آئے۔ ابھی تک معلوم نہیں کہ آئے کیوں ہیں، یہ معلوم نہیں، یہ مزاج میں ہے۔ آپ دیکھیں گے پٹھانوں کے اور عربوں کے مزاج میں مہمان نوازی کوٹ کوٹ کر بھری پڑی۔ اقبال ایک جگہ کہتا ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ سیدھی بات، سچی بات ہے۔ انہوں نے وہی اونٹ ذبح کیا، کھانا تیار کیا، لا کر ان کے آگے رکھا، تناول فرمائے حضور، کھانا کھا چکے، کہنے لگے حضرت ہم ایک خاص کام کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، 2 دن پہلے آپ نے ان سے اونٹ خریدا تھا مدینہ طیبہ جا کر۔ ہاں خریدا تھا، اس اونٹ میں یہ عیب تھا، اس نے آپ سے نہیں بتلایا۔ بھائی یہ پیسے ہیں، اگر چاہو تو اونٹ واپس کر کے اپنے پیسے لے لو، اگر چاہو تو اس عیب کے بدلے میں جتنا تم کہو ہم اتنے پیسے واپس کر دیں گے۔ آج کر دے کوئی؟ یہ ہے تقویٰ، لفظ نہیں، حقیقت ہے، حقیقت۔ میزبان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضرت خدا کی قسم مجھے تو اتنی خوشی ہوئی ہے آپ کے آنے کی کہ مدینے کے رہنے والے میرے گھر میں، میرے غریب خانے میں آئے۔ حضرت وہ عیب والا ہے تب بھی قبول ہے، بغیر عیب کے ہے تب بھی مجھے قبول ہے، میں کچھ بھی واپس نہیں لوں گا۔ اور سنیے، وہی اونٹ ذبح کر کے میں نے آپ کی ضیافت کی ہے۔ صرف نام ہی ہم نے سنا ہے تقویٰ، اندھیرے میں تقویٰ، اندھیرے میں تقویٰ۔ آج دکاندار تقویٰ تقویٰ تو کرے گا، ایک چیز ہے جس کا مول 300 روپے، گاہک کو 300 میں دے کر بھی معقول نفع ملتا ہے، لیکن گاہک سے کہے گا کیا؟ 1000 روپیہ۔ کتنے کی ہے بھائی؟ 1000 روپے۔ آپ سچ کہو وہ 1000 کی ہے، جھوٹ پہلے سے شروع ہو گیا کہ چیز کی قیمت اتنی نہیں، آغاز ہی میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے، 1000 کی ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی کچھ رعایت کرو، اس کو جانے بھی نہیں دیتا، وہ چلنے یار تو تے کوئی دس، وہ آفر تے لا کی کر۔ قصہ مختصر، 500 میں سودا طے ہو جاتا، اس نے اصلی قیمت سے 200 روپے اب بھی زیادہ وصول کیے، اور کہتا ہے میں نے آدھی قیمت تمہیں رعایت کر دی۔ آدھی قیمت سچ بول رہا ہے کہ آدھی قیمت پر دے رہا ہے، یا اصلی قیمت سے بھی 200 زیادہ وصول کر رہا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ آؤ تقویٰ سنو، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا
صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، آگے سلف صالحین کو ان لوگوں نے تیار کیا جن کو رسول اللہ نے تیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقوی کی صفت اندر پیدا ہوئی تھی، ایک ایک شخص کے دل میں تقوی تھا۔ اصحابی کالنجوم، میرے آقا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ارے کسی کے بھی پیچھے چلو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ ایک ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ شورٹی دے رہے، کسی کے پیچھے بھی چلو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا۔ معمولی بات ہے بھائی، اتنی بڑی ضمانت، یہ ہے غایت اعتماد۔ 23 برس جن کی کلاس لی ہے، غایت اعتماد سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن بصری نے بھی رضی اللہ عنہ، تابعی ہیں، ایک اونٹ فروخت کیا 300 درہم میں، سودا ہو گیا۔ سودا ہو جانے کے بعد خریدار کہتا ہے حضرت کچھ رعایت کریں، سودا طے ہو گیا ہے، کتنے میں؟ 300 درہم میں۔ سودا طے ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت کچھ رعایت فرمائیں، کہا 100 کم دے دو، 200 دے دو۔ وہ تھوڑا سا توقف کر کے کہتے ہیں حضرت کچھ احسان فرمائیں، کہا 100 اور کم دے دو، 100 دے دو۔ وہ 100 درہم لیے، یہ بھی خوش وہ بھی خوش۔ آپ نے گاہک سے اصلی قیمت سے بھی زیادہ 200 وصول کیا اور کہا میں نے آدھی رعایت کر دی۔ رعایت یہ ہے جو سودا طے ہو جانے کے بعد ہو۔ رعایت کیا ہے؟ آپ کیا جانے رعایت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے رعایت۔ 300 میں اونٹ فروخت کیا، طے ہو گیا۔ اس نے جب کہا رعایت تو 100 اور چھوڑ دیا، کہا حضرت کچھ احسان فرمائے، 100 اور چھوڑ دیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب جانبین میں ایک دوسرے کی محبت ہو۔ کب ہوتا ہے؟ جب دلوں میں تقوی ہو۔ یہ ہے تقوی، اللہ کو پیش نظر رکھتی۔ ہم نے اللہ کو، وہی بات جو میں نے پہلے اندھیرے میں اللہ اللہ کر رہے ہو، تمہیں کیا خبر اللہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ کیا جانو اللہ کیا ہے، کہ اس کی گرفت کس قدر سنگین ہے۔ گاہک سے جھوٹ بول رہے ہو شروع سے، اور آخر میں قیمت بھی زیادہ وصول کر کے کہہ رہے ہو میں نے تمہیں آدھی رعایت کر۔ یہ رعایت ہے، وہ رعایت ہے جو حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے رعایت۔ عقل مند کا کام ہے کسی چیز کو دیکھے تو تقوی، اس کی تقوی کی صفت، اس سے عبرت حاصل کرنے کا اس کو ایک داعیہ دے دے۔ یہ ہے ہر وقت متقیانہ سیرت کو اپنانے والے کا معاملہ۔ ایک شخص نے کسی دکاندار سے کوئی سودا خریدا، یہ چیز اتنے کی دے دو، یہ چیز اتنی دے دو، یہ اتنی، وہ سودے جمع کر لیے۔ جب ٹوٹل کیا اتنے پیسے، اس نے پیسے نکالے دیے، تھیلی میں سے نکال کر دکاندار نے دیکھا یہ تو کھوٹے سکے ہیں، لینے سے انکار کر دیا، نہیں بھائی یہ کھوٹے ہیں۔ گاہک نے رونا شروع کر دیا، سسکیاں بھر رہا، رو رہا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر بڑے لوگ جمع ہو، خبر نہیں کیا معاملہ ہے۔
بھئی کیوں رو رہے ہو؟ اس کی ہچکی بندھی ہوئی ہے، وہ روتا جا رہا۔ دکاندار سے پوچھا تم ہی بتاؤ، کہا صاحب یہ سارے سودے اس نے نکلوائے، اتنی رقم بنی، وہ پیسے دیے تو پیسے کھوٹے ہیں، میں نے واپس کر دیے۔ اس نے رونا شروع کر دی۔ کسی نے کہا اچھا بھائی یہ 100 میں دیتا ہوں، کسی نے کہا یہ 500 میں دیتا ہوں، وہ لے نہیں رہا کسی سے۔ وہ کیوں نہیں لے رہے؟ سودے آپ نے نکلوائے، لو۔ کہاں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے سودا نہیں ملا اور میرے سکے کھوٹے ہیں، اس لیے نہیں، سودوں پر نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں آج اس دکاندار نے کھوٹے سکے کر کے واپس کر دیے، میں نے جن اعمال کو کھرا سمجھ کے اختیار کیا، کل بازار قیامت میں اگر اللہ نے کہہ دیا کھوٹے ہیں لے جاؤ، اب میں کیا کروں گا؟ تب کیا ہوگا؟ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، پیسوں پر نہیں رو رہا۔ تب اگر اللہ نے کہہ دیا تو کیا کروں گا؟ بازار قیامت میں کرنسی نوٹ نہیں چلتا، سٹرلنگ پاؤنڈ نہیں چلتا، ڈالر نہیں چلتا، وہاں کیا چلتا ہے؟ اعمال کا سکہ، اور اعمال کھوٹے بھی ہیں کھرے بھی ہیں۔ بازار قیامت میں عمل کا وہی سکہ اللہ تعالیٰ وصول کریں گے جس پر سرکار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکاری مہر ہوگی، سنت کی مہر ہوگی۔ اپنی مرضی سے کوئی بدعت کی ہوگی قبول نہیں کیا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کی مبارک سنت کی سرکاری مہر ہوگی، اللہ وہ عمل قبول کرے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پہلے ہی کہہ دیا تھا میرے محبوب کی حیات طیبہ بہترین نمونہ زندگانی ہے آپ کے لیے، انہیں دیکھ کر اس مبارک زندگی کی کاپی کرو، اسے اپناؤ۔ تو وہ کہہ رہے میں تو اس پہ رو رہا، کل عمل کے ہمارے اتنے میں نے کھرے سمجھ کے کیے، اگر وہاں یہ کھوٹے نکل آئے تو کیا کروں گا؟ یہاں تو آپ کہتے ہیں 100 مجھ سے لے لو، 100 500 مجھ سے، وہاں تو کوئی مجھے دے گا نہیں۔ ریابہ بصریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور ایک اللہ والی خاتون گزری ہے، رابعہ بصریہ۔ اس نے دیکھا ایک شخص کو مرغا بھون کے کھا رہا، تو وہ دیکھ کے رو پڑی۔ اس شخص نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو گوشت میسر نہیں ہے تو اس لیے رو رہی ہے، اس نے کچھ گوشت اس کو دیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا روتی کیوں ہے؟ اسی لیے روتی ہے نا کہ تجھے کھاؤ، میں شیئر کرتا ہوں آپ بھی کھاؤ۔ وہ فرمانے لگی نہیں، مجھے گوشت کی حاجت نہیں، طلب نہیں، اس لیے نہیں رو رہی، میں تو اس لیے رو رہی ہوں اگر خدا نخواستہ ہم بھی جہنم میں بھونے گئے تو کس کام آئیں گے؟ مرغا تو اپنی جان سے گزر کر کسی کا لقمہ، کسی کی غذا بن گیا، ہم کس کام آئیں گے؟ عقل مند کا کام یہ ہے ہر چیز جو اسے دکھائی دے اس کو چشم عبرت سے دیکھے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو چشم عبرت سے دیکھو، دنیا اور دنیا کی چیزوں کو تماشائی کی نگاہ سے نہ دیکھو، چشم عبرت سے دیکھو۔ عقل مند کا کام تو بھئی یہ ہے۔
تو ہم تو صرف لفظ، میں نے عرض کیا تھا لفظ اور ہے حقیقت اور ہے۔ نماز پڑھ لی، 5 مرتبہ آئے، با جماعت پڑھ کے گئے، جاتے ہی پھر اگر گاہکوں سے اپنا غلط بیانی اور جھوٹ کا معاملہ، تو بھئی آپ نے کیا نماز پڑھی؟ روزے کی فرضیت کی غایت کیا بیان کیجئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر متقیانہ سیرت پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت سے تم متصف ہو جاؤ۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، یہ تھے متقی، بس ان جیسے بن جاؤ۔ کسی نے پوچھا حضرت حج کے قبول ہونے کی کوئی نشانی؟ کہا بظاہر تو کوئی نشانی نہیں، لیکن ایک چیز ہے جس سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر پہلے سے کوئی شرابی تھا اب شراب نہیں پیتا، جھوٹ بولتا تھا اب نہیں، کچھ معائب اور مفاسد اس کی زندگی میں تھے اب اس نے چھوڑ دیے، تو یقین کر لو حج قبول ہو گیا، حج قبول ہو۔ کسی سے مت پوچھو، استفتح من قلبک، اپنے ہی دل سے پوچھ۔ ضمیر کا جج ہے نا، ہاں وہ ٹھیک فیصلہ سناتا ہے، اپنے آپ سے پوچھو۔ اور ضمیر کا جج جو فیصلہ کہتا ہے ٹھیک ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، جب کوئی خطا ہوتی ہے وہ دستک خبردار دستک دیتا ہے، ہاں مر نہ گیا ہو کسی کا ضمیر وہ الگ بات ہے، تو بڑے بڑے جرائم پر بھی کوئی دستک نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ان مظالم ہی میں راحت ملتی ہے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو پوری امت کو بچائے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ ابھی جو بات سنا رہا تھا فٹافٹ ہی بول جاندے جی۔ میں تو یہ کہہ رہا کہ حج کے قبول ہونے کی علامت تیرے دل میں ہے، حج کر کے آئے ہو، دیکھ لو اگر تمہاری زندگی بدل گئی، رمضان شریف گزر گیا، سارے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی پڑتال خود کرو، اگر معائب تھے کچھ مفاسد تھے، اگر وہ چھوٹ گئے یقین کر لو روزے قبول ہو گئے، اگر نہیں تو روزے قبول نہیں ہوئے۔ اپنے آپ سے پوچھو، کسی غیر سے پوچھنے کی حاجت نہیں۔ نماز پڑھ لی 5 مرتبہ، اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، آئے دوبارہ دکان پر گئے، اگر جا کر آپ نے کچھ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کر لی ہے، یقین کر لو نماز قبول ہو گئی ہے۔ اگر نہیں، وہی وتیرہ ہے جو پہلے تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے گھر سے ہو کر آئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ لگ کر ٹھکرا دیے گئے ہو، نہیں بھائی۔ قرآن کہتا ہے